الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 82 سے لے کر آیت نمبر 84 تک سورہ توبہ ہے اور سپارہ 10 انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اگر لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کے پاس، کس لیے؟ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، کہ پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جہاد پر نکلنے کی۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ فرمائیے نہیں نکلو گے تم میرے ساتھ کبھی۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز جنگ نہیں کرو گے میری معیت میں کسی دشمن سے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے خود پسند کیا تھا گھر بیٹھ رہنا پہلی مرتبہ۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ خالف کا ایک معنی یہ لفظ آیا نا کہ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو خالف کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والا، لیکن علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ خلف بمعنی فسد کے ہے، جس طرح کہتے ہیں حلف اللبن، دودھ خراب ہو گیا، یا عربی میں کہتے ہیں فلان خالفت اہل بیت ہی، کہ فلاں شخص اپنے سارے کنبہ سے فسادی ہے۔ اسی طرح حلوف فم صائم، جبکہ منہ کی بو روزہ رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ فَاقْعُدُوا مَعَ الْفَاسِدِينَ، یعنی خالفین کا کیا مطلب ہے؟ فَاقْعُدُوا مَعَ الْفَاسِدِينَ، یعنی فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ پہلے تم نے جان بوجھ کر میرے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اب بطور سزا تمہیں جہاد کی توفیق سے محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ اب اگر لشکر اسلام کہیں جہاد پر روانہ ہوا اور تم جہاد کرنے کے لیے نکلنا بھی چاہو گے تو تمہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا جائے گا۔ کل ہم یہ سن چکے ہیں کہ کیا نام سنا تھا کل ہم نے؟ جس کی زکوٰۃ نہ رسول اللہ نے قبول کی، نہ صدیق اکبر کے زمانے میں قبول کی گئی، نہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قبول کی گئی، تو یہ ایک سزا کے طور پہ ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کی ایک سزا ہے کہ پہلے تم نے انکار کیے جانے سے، اب تمہارا انکار اتنی شدت کا جو ہے وہ گناہ کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ اب دوبارہ سے اگر تم نکلنا چاہو گے بھی تو آپ کو جہاد کے لیے اور خیر کے کسی کام کے لیے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ منافقین نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کر کے جب اپنے آپ کو آشکارا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اب آپ بھی ان سے پہلی سی نرمی اور رافت کا برتاؤ نہ کیا کریں۔ جس طرح ایک دو دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، لیکن ایسے وہ مقامات جہاں انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے سے رسول اللہ کو روک دیا۔ یہ ہم ایک دو دن کے پہلے سبق میں بھی یہ بات سیکھ چکے ہیں۔ تو جب ایسا کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے ساتھ نرمی کا کیا کر دیا؟ روک دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی، بلکہ ان کو ننگا ہونے دیں، یعنی ان کا راز فاش ہونے دیں کہ یہ کون ہے اور کس حیثیت کے مالک ہیں، تاکہ دوسروں کے لیے موجب عبرت ہوں۔ اس لیے اب آئندہ ان کو جہاد میں شرکت سے روک دیا، اور اسی سلسلہ میں ہی یہ حکم فرمایا کہ اب ان کی نماز جنازہ نہ پڑھا کیجیے اور نہ ان کی قبر پر تشریف لے جائیے۔
اب اسے 2-3 باتیں جو بڑی اختصار سے عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ مسلمانوں کی قبروں پہ تشریف لے جاتے تھے، ہمیں بھی قبروں پہ جانے کا حکم ہے. بعض ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ اختلاط ہے، مرد و زن کا اختلاط. عورتیں اور مرد جہاں پر اکٹھے ہوں اس کی ممانعت ہے. یا اس سے پہلے جو منع کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے فوت شدگان کی قبروں پہ تصویریں لگا دیتے تھے. خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا، چونکہ نئے نئے اسلام قبول کر کے لائے تھے، خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ان کی محبت میں یہ قبر کو بت نہ بنا دیں اور پوجنا نہ شروع کر دیں، کہیں یہ صورت. تو اس وجہ سے اس کی ممانعت کی گئی. اب اس ایک ممانعت کو لے کے ہم ساری زندگی پہ یہ لگا دیں کہ جناب ایسا ہوا، تو پھر ہمیں وہ حدیث مبارکہ جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہوگی جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جناب یہ زیارات کیا کرو، قبروں کی، قبروں پہ جایا کرو، یہ قبروں پہ جانا تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے. تو پھر ہمیں یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھنی پڑے گی. ان کی کفر و گمراہی نے انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ رحمت الہی ان کی طرف مائل ہو. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض موت میں مبتلا ہوا تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. منافق اعظم، حضور اس کے لیے کیا تشریف لے گئے؟ عیادت کے لیے. تو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی تمہارا دشمن ہے نا، اور بہت سخت اور شدید اور سنگین قسم کا دشمن ہے، تو اس کی عیادت کو جانا بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، جانا چاہیے. اس لیے التماس کی کہ جب وہ مر جائے تو حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نماز جنازہ پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے، قبر پہ کھڑے ہونا بھی نبی کی سنت ہے. تو اس لیے چونکہ یہ منافق تھے اور رسول اللہ کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کاموں سے منع کر دیا، کیونکہ آپ کا جنازہ پڑھنا ان کے فائدے سے خالی نہیں ہے، انہیں فائدہ ضرور ہوگا. اس لیے آپ نے نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کا ان کی قبر پہ کھڑے ہونا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا. تو نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے اور نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے. اور اس کی قبر پہ تشریف فرمانے سے بھی منع کر دیا. اس نے ایک آدمی بھیجا. اب ذرا ان کی بھی بات سن لیجیے، اور موجودہ دور کے یہ 14.5 جو 100 سال والے عجیب الفطرت انسان ہیں، ان کی بھی سوچ سن لیجیے. اس نے ایک آدمی بھیجا، منافق تھا، رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا تھا. آدمی بھیجا اور عرض کی کہ کفن کے لیے اسے قمیص مرحمت فرمائی جائے، کہ اسے قمیص دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی قمیص بھیجی. اس نے پھر گزارش کی کہ مجھے وہ قمیص چاہیے جو آپ کے جسد اطہر کو چھو رہی ہے، وہ چاہیے مجھے. حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ اس ناپاک اور گندے کو اپنی قمیص کیوں مرحمت فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سے نقاب اٹھایا اور فرمایا اے عمر، اس کافر اور منافق کو میری قمیص کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس سے ایک بات بڑے روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص فائدہ دینے والی ہے. ہاں نہیں فائدہ دے گی تو اس منافق اور اس کافر کو فائدہ نہیں دے گی. ہم پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو ایک نبی ہمیں اور بھی نظر آتے ہیں جن کی اپنی قمیص آپ کے والد گرامی کو فائدہ بھی دے رہی ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی واپس فرما رہی ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کے لیے وضاحت سے، بلکہ اس کے دینے میں حکمت ہی ہے. اب دیکھیں نا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا، بات کر سکتا تھا کہ جناب پھر جب فائدہ نہیں دیتی تھی تو دی کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے استفسار پہ اس چیز کی بھی وضاحت فرما دی. فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1000 آدمیوں کو مشرف باسلام کرے گا. یہ جو میں قمیض بھجوا رہا ہوں اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا. منافقوں کا ایک انبوہ کثیر ہر وقت عبداللہ کے پاس رہتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نابکار ساری عمر مخالفت کرنے کے بعد اپنی بخشش اور نجات کے لیے آپ کی قمیض کا سہارا لے رہا ہے میرے آقا کی شان ذرا دیکھیے، میرے آقا کا کمال دیکھیے کہ اپنی بخشش اور نجات کے لیے آپ کی قمیض کا سہارا لے رہا ہے. پتہ اسے بھی تھا
کہ اگر میری بخشش ہونی ہے تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور ایک ہی سبب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میری بخشش ہو سکتی نہیں۔ اپنے کرتوتہ تو پتہ ہوتا ہے نا بندے میں، کوئی ایک آدھ چیز رکھتا ہے بندہ کہ یار یہ تو ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے میری بخشش ہو سکتی ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اس رحمت عالمیہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں منظوری ناممکن ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حالت یاس میں، نا امیدی کی حالت میں اس کا دامن پکڑنے کی ناکام کوشش کریں، اب ہی کیوں نہ اس پر ایمان لے آئیں اور سچے دل سے اپنے گزشتہ خطاؤں کی معافی مانگ لیں اور اس کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ اسی دن 1000 منافق، نبی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایک آواز آتی ہے نا کہ نبی کو کچھ پتہ، پیچھے ہم نے کیا سنا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا، عمر میں قمیص بھیجوں گا تو 1000 بندہ اسلام قبول کرے گا۔ مر گیا، قمیص چلی گئی، سب کچھ ہو گیا، میرے آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا، تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ 1000 ایمان لے آیا۔ تو میرے آقا تو دل کی کیفیتوں کو جاننے والے ہیں، اس قمیص کی برکت اور قمیص والے کے حسن خلق سے مشرف اسلام ہوئے۔ جو ڈوب چکا تھا وہ تو ڈوب چکا تھا، لیکن ہزاروں ڈوبتے ہوئوں کو بچا لیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو مخلص مسلمان تھا حاضر ہوا اور اپنے باپ کی موت کی اطلاع دی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کراؤ۔ اس نے عرض کیا حضور خود کرم فرمائے۔ اس پہ کرے عفو عنایت نے نہ کی، اٹھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ حضرت عمر نے پھر گزارش کی، یا رسول اللہ اور اس کے رسول کے اس دشمن کی نماز جنازہ نہ پڑھیے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ جنازہ پڑھیے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے۔ اور جبریل نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے قمیص کیوں عطا فرمائی؟ مفسرین نے ایک وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بدر میں، اب یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی ایک بات آپ کو مزہ دے گی، جب بدر میں حضرت عباس جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے گرفتار کیے گئے، تو ان کی اپنی قمیص پھٹ گئی تھی۔ یہ حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے انہیں قمیص پہنانا چاہیے کیونکہ عباس دراز قد تھے، عبداللہ بن ابی کا قد بھی بڑا لمبا تھا، اس لیے اس کی قمیص کے سوا کوئی اور قمیص پوری نہ آئی۔ اللہ کے رسول نے چاہا کہ اس کا یہ احسان دنیا میں اتار دیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جو قمیص اس سے لی تھی چچا کے لیے، اللہ اکبر۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تعلیم دی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہاں ایک بات اور آپ کو مزہ دے گی، فرمایا ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کہا ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل جو آئے اسے جھڑکنا نہیں۔ تو سائل تو وہ تھا، بے شک غیر مسلم تھا لیکن سائل تو تھا۔ تو حضرات جب غیر مسلم سائل ہو تو رسول اللہ اسے نوازتے ہیں۔ جب ایک بندہ مسلمان ہو، کلمہ گو، محبوب کی غلامی کا پٹا اس نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہو، بندہ اسے مانگے تو وہ خالی ہاتھ بھیج دے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشقالنا۔ اس لیے حضور نے اس کے سوال کو رد نہ کیا، اور سب سے بڑی وجہ وہی تھی جو حضور نے خود بیان فرمائی کہ اس قمیص کی وجہ سے اللہ 1000 منافقوں کو دولت ایمان سے مالا مال فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے اور بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک چیز خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ بد نصیب جس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اور اس کے لیے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن صاحب ایمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے لیے اگر اللہ کے محبوب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو مغفرت یقینی ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت ایمان نصیب فرما دے۔
اور اس دنیا میں بھی اور روز حشر بھی حضور کی شفاعت کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وماتوا ہم فاسقون، اور وہ اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے، یعنی آپ ان کے جنازہ نہ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال؟